ایک جج صاحب اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کی کئی پہلو کو چھو لیا۔ قریب شام کے 7 بجے ہوں گے۔ موبائل کی گھنٹی بجی، اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چھپ کر آیا اور پوچھا کہ بھابی جی آخر ہوا کیا؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہے اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پریشانی بتائے، اور بھائی صاحب کہاں ہے اور ماں کدھر ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی لڑکے آپ فوراً آ جائے۔ میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ جیسی تیزی گھبراہٹ میں پہنچا، دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست تھے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھابی جی رونا چیخنا کر رہی ہے۔ 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے، 9 سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابی جی نے کہا کہ یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کر لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹل ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن پہلے اولڈ ہاؤس میں شفٹ کرائے۔ میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی، مگر انہوں نے نہیں پیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ میں نے اپنی 61 سال کی ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ میرے گھر کے مین گیٹ کا CCTV کیمرہ خراب ہوا تو میں اس کی مرمت کروانے لے گیا۔ اتفاقاً میں نے کچھ ریکارڈ شدہ ویڈیو دیکھی جس میں گھر کا صیان نظر آتا تھا۔ دیکھا تو حیران ہوا، بچے جیسے ہی اسکول جاتے تو بیوی میری ماں سے لڑنا شروع کر دیتی تھی۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبت ہو گئی کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی۔ نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتے تھے اور اپنی من مانی کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے بول دیا تو مجھے اولڈ ہاؤس میں ڈال دے۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھی منہ بات تک نہیں کی۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا، اس قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو آج میں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کی ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا، ماں میرے ساتھ رات رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا، پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا تجھے تیز بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہے۔ لوگوں سے ادھر مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا، مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی، کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے رونے لگے اور کہنے لگے جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکتے تو اپنی بیوی اور بچوں کی کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں، آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر کے آئے جو ان کی عادت، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ آزادی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنی بوجھ ہے تو میں پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچی بھی پل جائیں گے، اس لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ہوم میں رہوں گا، وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں۔ اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں اولڈ ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی، ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ جتنا بولتے اس سے بھی زیادہ رو رہے تھے۔ اس درمیان رات کے 12:30 ہو گئے۔ میں نے بھابی جی کے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے پچھتاوے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی ہم اولڈ ہاؤس چلیں گے۔ بھابی جی، بچے اور ہم سارے اولڈ ہوم میں پہنچے۔ بہت زیادہ گزارش کرنے پر گیٹ کھولا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے، بولے میری ماں کدھر ہے؟ میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب؟
بھائی صاحب نے کہا، میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا، جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے صاحب؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہی روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے زہریلے الفاظ میں کہے، 2 بجے رات کو آپ لوگ لے کے جائیں گے کہیں اسے مار دے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا، بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے، وہ کہ ماں کے بول میں جیسے بچے کو سلا رکھا ہے۔ مجھے دیکھتے تو اسے لگا کہیں بات نہ کھول جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپیٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر تک ہی آ گئے۔ ان کی بھی آنکھیں نم تھی۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی۔ پوری اولڈ ہوم کے لوگ باہر تک آئے۔ کسی طرح ہم اولڈ ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ سب لوگ اس امید میں دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ راستے بھر بچے اور بھابھی جی تو چپ چاپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب ایک دوسرے کے جذبات کو اپنے پرانے رشتے پر بٹھا رہے تھے۔ گھر آتے وقت قریب 3:45 ہو گئے۔ بھابھی جی بھی اپنی ہوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھی۔ میں بھی چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ مارے۔ والدین ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہیں ہونے دے۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ داروں میں اس طرح کی کوئی مسئلہ ہو تو انہیں ضرور پڑھوائے اور اچھی طرح سمجھائے۔ کچھ بھی کرے لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے سہارا نہیں ہونے دے۔ ہم جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے سہارا ہونے دے۔ اگر ماں کی آنکھوں سے آنسو گر گئے تو یہ قرض کئی جنموں تک رہے گا۔ لیکن مانیے سب ہوگا تمہارے پاس، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے انچل میں ہوتا ہے، اس انچل کو بکھرنے مت دینا۔ پیاری ویور، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔